بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد شتہ، فوائد ہیں مختلف فوائد، شتہ کا مطلب مختلف فوائد۔ الفائدۃ الاولی، پہلا فائدہ، احیانا یأتی اسم الظرف علی وزن مفعلۃ، کبھی کبھار اسم ظرف جو ہے یہ مفعولۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مکحلۃ، مکحلۃ، ٹھیک ہے۔ وبعض اوزان الظرف تأتی مکسورۃ من غیر مکسور العین، اور ظرف کے جو اوزان ہیں کچھ اوزان ایسے ہیں کہ وہ مکسور آتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ مکسور العین نہیں ہوتے، یعنی اس کا مضارع جو ہوتا ہے فعل مضارع اس کا عین کلمہ مکسور نہیں ہوتا، تب بھی وہ اوزان جو ظرف کے ہیں وہ مکسور آتے ہیں، جیسے مسجدن، ٹھیک ہے، مسجدن، من سکون، مطلعون، مشرقن، مغربن، کما انہا تأتی علی وزن مفعول، جیسے کہ یہ سارے اوزان جو ہے یہ مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں، وفقا للقیاس، قیاس کے موافق۔ قیاس تو یہ ہے کہ یہ یعنی مفعول کے وزن پر آئے، مسجدن، منسکن، مطلعون، مشرقن، مغربن، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں، مسجدن، منسکن، مطلعون، مشرقن، مغربن۔ یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ المکان الذی یکثر فیہ شیء فظرفہ یأتی علی وزن مفعلۃ، وہ جگہ جس میں ایک چیز کثرت سے پائی جاتی ہو تو اس کا جو ظرف ہے وہ مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے مقبرۃ، قبروں کی جگہ، قبرستان، ٹھیک ہے، بہت ساری قبریں ہوتی ہیں۔ مدرسۃ، تعلیم کی جگہ، وہاں پڑھائی دراسہ بہت ہوتا ہے۔ ومأسدۃ، مأسدۃ یعنی وہ جگہ جہاں پر بہت سارے شیر پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، تو جس جگہ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہو تو اس کا جو ظرف ہے وہ مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مقبرۃ، مدرسۃ، مأسدۃ۔ وللشیء الذی یسقط عند مباشرۃ الفعل یأتی وزن فعال، کام کرتے وقت جو چیز گر جاتی ہے وہ اس کا جو وزن ہے وہ فعالۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے غسالۃ، وہ پانی کی جو غسل کے وقت گرتا ہے، وہ کناست، وہ کچرا کی جو جھاڑو دیتے وقت گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جو چیز کام کرتے وقت گر جاتا ہے زمین پر اس کا جو ظرف ہے وہ فعالۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے غسالۃ و کناست۔ المصدر ایضا من مشتقات الفعل عند الکوفیین، کوفیین کے نزدیک مصدر بھی مشتقات فعل میں سے ہیں۔ فالاسماء المشتقہ عندهم 7، یہ تیسرا فائدہ ہے، اسماء مشتقہ ان کے نزدیک پھر 7 ہوئے۔ وتحقیقہ یأتی فی باب الافادات من هذا الکتاب، اور وہ جو ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کی تحقیق ہے وہ باب الافادات میں اس کتاب میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ نمبر 4، یستعمل وزن فعلۃ فی الثلاثی المجرد لاسم المرہ، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کوئی چیز ہو جائے، کوئی فعل، کوئی کام ایک دفعہ ہو جائے، اس پر دلالت کرنے کے لیے فعلۃ کا وزن ثلاثی مجرد میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ضربۃ، ای ضرب مرۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، ایک دفعہ کی مار کو ضربۃ کہتے ہیں فعلۃ کے وزن پر، اور فعلۃ یہ نوع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، فعلۃ جو ہے یہ نوع کے لیے آتا ہے، مثل صبغۃ، معنی ہو الصبغ بنوع خاص، ایک خاص قسم کا رنگ، کلر۔ وجلس جلسۃ یعنی بیٹھ گیا ایک خاص طرح کے، ایک خاص قسم کے بیٹھنے کے ذریعے سے، جلس علی طراز خاص، ایک خاص انداز سے وہ بیٹھ گیا۔ وفعلۃ للمقدار، فعلۃ مقدار کے لیے آتا ہے، جیسے اکلۃ ولقمۃ، ای قلیل من الطعام، مقدار تھوڑا سا مقدار، اکلۃ ولقمۃ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، یأتی للمبالغۃ وزن فعال، فعال کا وزن جو ہے مبالغے کے لیے آتا ہے، جیسے ضراب، بہت زیادہ مارنے والا، مارنے کی جگہ۔ وفعال جیسے طوال، وفاعل
جیسے حذر اور فعیل جیسے علیم، تو یہ مبالغے کے لیے یہ وزن آتا ہے۔ الفرق بین المبالغۃ والتفضیل، مبالغے اور تفضیل میں فرق یہ ہے ان المبالغۃ تأتی لازدیاد معنی الفاعلیت فی حد ذاتها بدون ملاحظۃ شیء آخر، کہ مبالغہ جو ہوتا ہے وہ معنی فاعلیت کے اضافے کے لیے، اس میں زیادتی کے لیے آتا ہے، فی حد ذاتها، اپنی ذات کے اعتبار سے، بدون ملاحظۃ شیء آخر، بغیر اس کے کہ دوسری کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا اس میں کوئی دوسری چیز بھی ملحوظ ہو۔ واسم التفضیل یأتی لازدیاد معنی الفاعلیہ مع ملاحظۃ شیء آخر، اس میں تفضیل جو ہے وہ آتا ہے ازدیاد معنی فاعلیت کے لیے، فاعلیت کے معنی کے ازدیاد کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن ساتھ میں ملاحظہ ہوتا ہے ایک اور چیز کا بھی، جیسے قولہم اضرب من زید، اضرب من زید، بہت زیادہ مارنے والا زید کی بنسبت، او اضرب القوم، یا قوم میں سب سے زیادہ مارنے والا، معنی ہو اکثر ضربا من زید، کہ بہت زیادہ مارنے والا ہے زید سے، وہ اکثر ضربا من القوم، اور بہت زیادہ مارنے والا ہے قوم سے، قوم میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا کہ مبالغہ میں جو ہے وہ معنی کا ازدیاد تو ہوتا ہے فی حد ذاتہا، ٹھیک ہے، بغیر کسی اور چیز کے ملحوظ کیے ہوئے، کسی اور چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں تفضیل میں جو ہے وہ معنی فاعلیت کا ازدیاد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز کو بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کی بنسبت اس کی نسبت فاعلیت کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسم التفضیل لو استعمل بدون ذکر النسبہ، اس میں تفضیل اگر نسبت کے ذکر کے بغیر ذکر کیا گیا، فنسبت ہو ہونا کا تکون مقدرہ، تو وہاں پر اس کی نسبت جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے، تو گویا نسبت اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے، مثل اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو اکبر یہ اسم تفضیل ہے، لیکن نسبت کے بغیر استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ نسبت یہاں پر مقدر ہوگا، ای اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑے۔ واما ضراب، ضراب جو کہ اسم یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، فمعناہ کثیر الضرب فقط، ٹھیک ہے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ مارنے والا، فنسبتہ الی شخص آخر لیست ملحوظۃ، ہونا اس کے نسبت دوسرے شخص کی طرف وہ اس یہاں پر ملحوظ نہیں ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ بیان العدد الترتیبی، عدد الترتیبی یعنی الاول الثانی الثالث الرابع، یأتی وزن فاعل للمرتبہ فی الاعداد، فاعل کا وزن جو ہے یہ مرتبے کے لیے آتا ہے اعداد میں، مرتبے سے مراد یعنی رتبہ بتانے کے لیے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، مثلا خامس وعاشر ای علی المرتبة الخامسة والعاشرة، لكن في المركبات يكون الجزء الأول على وزن فاعل والثاني على حاله، مرکبات میں، یہ تو مفردات میں ہے، لیکن مرکبات میں کیا ہوگا، مرکبات میں یعنی جو اعداد دو کلموں سے بنے ہوئے ہیں، جیسے حادی عشر، ثانی عشر، حادی عشرون، رابع ثلاثون آگے آتے ہیں، ان سب میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ پہلا والا جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آئے گا، جزء الاول، اور دوسرا جز جو ہے وہ اپنی حالت پر رہ جائے گا، جیسے حادی عشرہ اور ثانی عشرہ، ٹھیک ہے، یوں نہیں کہیں گے کہ حادی عاشر ثانی عاشر، اس لیے کہ اگر مفرد آتا مفردن تو پھر عاشر ہی کہتے کہ 10واں عاشر، لیکن جب مرکب ہو گیا عدد تو پھر دوسرا جز جو ہے وہ نہیں بدلے گا، پہلا والا بدلے گا، حادی عشر ثانی عشر، اور حادی و عشرون رابع و ثلاثون۔ وفی العقود بعد العشرہ یستوی الاسم للعدد والمرتبہ کلیہما، عقود میں 10 کے بعد، ٹھیک ہے، عاشر تو عاشر آئے گا، اس کے بعد پھر عاشرون نہیں آئے گا، اس کے بعد جو عشرون ہے، ثلاثون ہے، اربعون ہے، خمسون ہے، یہ جو عقود ہے عشرہ کے بعد، اس میں اسم جو ہے وہ عدد اور مرتبے دونوں کے لیے برابر ہی آتا ہے، عدد کے لیے بھی لکھنا ہو تو پھر جیسے عشرون قلماً 20 قلم، اور مرتبے کے لیے بھی لانا ہو کہ 20واں شخص تو کہیں گے کہ عشرون شخصاً، ٹھیک ہے، اے عشرون فی العدد والمرتبہ، عدد اور مرتبے دونوں میں 20واں۔ فاعل ذی کذا، وزن فاعل یأتی للنسبة إلى شيء أيضا ويقال له فاعل ذی کذا،
ذی کذا کا فاعل جو ہے یہ وزن، یہ نسبت کے لیے ایک یاتی للنسبت الی شیء ایضا، یہ نسبت کے لیے ایک چیز کی طرف اس کے لیے بھی آتا ہے. ویقال له فاعل ذی کذا، اور اس کو فاعل ذی کذا کہا جاتا ہے. جیسے تامر ای ذو تمر، تامر فاعل کے وزن پر ہے، لیکن یہ ذی اس کو فاعل ذی کذا کہتے ہیں. تامر اس کا معنی کیا ہے؟ ای ذو تمر، ذو تمر تو کھجور والا. اور لابن ای ذو لبن، لابن کہتے ہیں لبن والے کو. ولہذا المعنی یاتی وزن مبالغہ ایضا، اس کا مبالغے کا وزن بھی اس کے لیے آتا ہے، جیسے تمار اور لبان. ٹھیک ہے، تمار ای بہت زیادہ کھجور والا، اور لبان بہت زیادہ دودھ والا. الاسئلہ ما ہی اوزان و اسم الظرف اذکرها ومثل لها، اسم ظرف کے اوزان کیا ہیں اس کو ذکر کر لو اور اس کی مثال پیش کرو. لأیت معان تستعمل الاوزان الآتیہ، آنے والے جو اوزان ہیں یہ کون سے معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مفعلۃ، فعالۃ، فعلۃ، 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 فعال، فعال، فعال اور فعیل اور فاعل، فاعل اور فاعل. ما الفرق بین المبالغۃ و اسم التفضیل، مبالغہ اور اسم التفضیل میں کیا فرق ہے؟ اذکر ذلک مع ذکر الامثلہ، اس کو مثالوں کے ساتھ ذکر کر لو. اذکر بیان العدد الترتیبی، بیان عدد ترتیبی کو بیان کر لو. وفاعل ذی کذا، اور فاعل ذی کذا بیان کر لو، مع الامثلۃ المفیدہ، مفید مثالوں سمیت. التمارین، عین الاوزان فی المفردات الآتیہ، آنے والے مفردات میں اوزان کی تعین کر لو. ثم وزعها الى الاشیاء التي درست عنها وعن اوزانها، پھر ان اشیاء کی طرف اس کی تقسیم کر لو کہ جن کو آپ نے پڑھا ہے اور ان کی اوزان کی طرف. محرقۃ مفعلۃ کے وزن پر ہے، تو یہ کون سا وزن ہے، کس چیز کا ہے؟ مقرأۃ، مشہدۃ، مرقدۃ، حلقۃ، مذبحۃ، مقطنۃ، اس طرح سے دوسرے بھی ہیں. ستون طالب عالم، 27 نابل حائط. ٹھیک ہے. نمبر 2، استخرج الاوزان التي تتعلق بالفوائد المذکورہ من الآیات والجمل التالیہ، جو فوائد ہم نے ابھی پڑھ لیے تقریباً 7-8 فوائد تھے، اس میں سے جو ان آیات میں وہ اوزان کی جو ان فوائد سے متعلق ہے ان کو ان آیات سے اور ان جملوں سے نکالو. یہ آیات ہیں، بہت ساری آیات ان کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے فتحت الباب فتحۃ، میں نے دروازے کو ایک دفعہ کھولا. لا تنظر نظرۃ الحائر، آپ نہ دیکھو حیران شخص کے دیکھنے کی طرح. لا تمشی مشیۃ المختال، تکبر والے شخص کی چال نہ چلنا. وقفت وقفت الاسد، ٹھیک ہے، اسد شیر کی طرح، اس کے کھڑے ہونے کی طرح میں کھڑا ہو گیا، رک گیا. اجلس عندی جلستن، میرے پاس ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. تو یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، میں اگر ترجمہ کر لوں گا تو یہ سب آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. طيب هات مثالا واحدا، ایک مثال لاؤ. تحت كل فائدة من الفوائد المتفرقة المذکورہ، جو متفرق مذکورہ فوائد تھے ان میں سے ہر فائدے کے تحت ایک ایک مثال آپ پیش کر لو، اس کو یہاں پر لکھ لو.